ہے۔ خارجی بھی دیکھو کیسے عجیب لوگ تھے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی میں صفین کی جنگ ہوئی اور وہ باہم کس پہ منتج ہوئی کہ جی حکم مقرر کیے جائیں، حکم کہتے ہیں ثالث کو، اور وہ دونوں جو ہے امت میں اس جھگڑے کو ختم کرائیں اور متفق ہو جائیں۔ اس بات پر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب خارجی حضرت علی کے لشکر سے نکلے اور 20,000 کی تعداد میں سے تھے، اس بات پر کہ جی ثالث کیوں مقرر ہوئے؟ ثالث کا مقرر کرنا شرک ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ تو حضرت علی نے اپنے چچا جات بھائی حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ حبر الامہ اور سید المفسرین ہیں، ان کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ کہ ان کو قرآن پاک کا زیادہ پتہ ہے یا ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ یہ مثال ہے آج کل سوشل میڈیا کے ان لوگوں کی کہ ایک آدمی بات پکڑی تو لے بھاگے اور تنقید شروع کر دی محدثین پر، مفسرین پر، اکابرین پر اور اولیاء کرام پر۔ یہ خارجی بھی اسی کی مثال ہے کہ ایک آیت قرآن ہے تو قرآنی آیت ہے، اس کو لے کر تنقید کر رہے ہیں کس پہ؟ حضرت علی پہ، جن کے سامنے قرآن اترا، ان کو زیادہ پتہ ہے یا اس کو زیادہ پتہ ہے؟ کیا سمجھے؟ ہاں جی، تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، اس کو تفسیر کا علم سکھا دے، تو وہ تو دعائے مصطفیٰ ان کو حاصل تھی۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے میں عباس سے ہوں۔ تو وہ شخصیت جب تشریف لے گئی تو وہ تو پورے قرآن کے عالم تھے، انہوں نے کہا بھئی کیسے آپ حضرت علی کو مشرک کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا، انہوں نے ثالثوں کا حکم مان لیا ہے لہذا یہ مشرک ہو گئے ہیں، حضرت علی کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، توبہ، کہو توبہ معاذ اللہ۔ اچھا، انہوں نے آگے سے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی سورۃ النساء کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک ثالث بھیجو میاں کے رشتہ داروں میں سے، ایک بھیجو بیوی کے رشتہ داروں میں، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ ثالث مقرر کرنے کا حکم تو اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اب وہ لاجواب، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، ان کو جتنا کو پڑھایا گیا تھا اتنا ہی ان کو پتہ تھا، اس سے آگے کی بات وہ جانتے نہیں تھے، لیکن چونکہ گروپ بنا چکے تھے، صرف اب اپنے گروپ کی وہ انانیت میں اور تعصب میں حضرت علی کے خلاف کھڑے رہے، یہاں تک کہ جنگ نہروان ہوئی، اور ان میں ان کا جو بڑا تھا بشر بن معور، وہ ٹنڈا تھا۔ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے تھے کہ پہلے نا مجھے کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا تھا تو مجھے اس پہ صدمہ ہوتا تھا، لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ حضرت علی کے جو مقابلے میں لشکر کا جو سربراہ تھا وہ ٹنڈا تھا، تو پھر میرے دل سے وہ صدمہ جاتا رہا کہ حضرت علی جیسی جلیل الشان شخصیت کو چھوڑ کر اگر دنیا ایک ٹنڈے کے پیچھے لگ سکتی ہے تو وہ پھر کسی کے پیچھے بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر لوگوں کی اکثریت پر نہیں گھبرانا چاہیے کہ جو اس کے فلاں کے فالوورز اتنے ہو گئے ہیں، فلاں کی ویڈیو اتنی جو ہے وہ لوگ سن رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کس کے پاس ہے، دلیل کی طاقت کس کے پاس ہے۔ تو حضرت علی کے مقابلے میں 20,000 لوگ نکلے اور ان سے پھر آپ کی جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ آپ کو شہید بھی انہی لوگوں نے کیا۔ جو ابن ملجم تھا وہ خارجی تھا، اور انہوں نے میٹنگ کی سین حرم میں بیٹھ کر کے یہ 3 لوگ اس وقت ہمارے لیے خطرہ ہیں، ایک امیر معاویہ، دوسرے عمرو بن العاص، اور تیسرے حضرت علی المرتضیٰ، ان تینوں کو ایک ہی دن ہم نے نشانہ بنانا، ایک ہی دن۔ دیکھو پلاننگ کیسے دہشت گرد تھے۔ موجودہ جو بم دھماکے کرنے والے لوگوں کے بھی جو جد اعلیٰ ہے وہ یہی ہے، فکری لحاظ سے، نظریاتی طور پر ان کے پیشوا یہی خارجی ہیں جو اب نہیں بم دھماکے کرتے۔ داعش ہو گیا، یہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو بہت جلد مشرک کا فتویٰ لگاتی ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جس نے میلاد کیا وہ مشرک ہو گیا، جس نے یا رسول اللہ کہا وہ مشرک ہو گیا، جس نے 11ویں کی وہ مشرک ہو گیا، جس نے 20 تراویح پڑھی وہ مشرک ہو گیا، فلانا مشرک، فلانا مشرک، فلانا بدعتی، فلانا مشرک۔ یہ جو شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانے والے حدیث پاک کے مطابق جو جلد باز ہے شرک کا فتویٰ لگانے میں، شرک اسی پہ لوٹتا ہے، شرک اسی پہ
تو اسی کی یہ مثال خارجیوں کی بھی ہے کہ خارجیوں نے کیسی جلیل الشان شخصیات کو جو ہے وہ شرک کے فتوے سے متہم کیا۔ تو سین حرم میں میٹنگ کی، کہاں پہ؟ دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، کس بات کی؟ کہ ان تینوں کو ہم نے قتل کرنا ہے، کہ یہ ہمارے رستے میں رکاوٹ ہے۔ جب یہ تینوں سائڈ پہ ہو جائیں گے پھر پورے دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ہمارا ہی ڈنکا بجے گا۔ تو حضرت عمر ابن العاص مصر کے والی تھے، حضرت امیر معاویہ دمشق میں تھے، حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں تھے۔ تو حضرت عمر ابن العاص اس دن اتفاقاً نماز پڑھانے ہی نہ آئے فجر کی، جو ان کی جگہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ دیکھو اس دور میں نماز خود خلیفہ پڑھاتا تھا۔ اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہمارے حکمران وہ ہوں جو نماز کی امامت کر سکتے ہوں، پھر انشاءاللہ ملک سیدھا ہو جائے گا۔ تو اس دور میں کیا تھے؟ حکمران امامت بھی کراتے تھے۔ تو عمر ابن العاص والی مصر وہ اس دن اتفاقاً کسی وجہ سے نماز پڑھانے تشریف ہی نہ لائے، ان کی جگہ پہ جو پڑھا رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ پہ بھی ضرب لگی، لیکن وہ بھی بعد میں تندرست ہو گئے، لیکن جلدی اس پہ قابو پا لیا گیا۔ جو قاتل تھا نا اس کو چادر پھینک کے پکڑ لیا گیا، تو اس کا وار اتنا کام نہ کر سکے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس دوران ابن ملجم نے آپ کے اوپر ضرب ماری، سر کے اوپر، جو سر کو چیرتی ہوئی چہرے تک آئی، اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے خون سے آلودہ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ تمہاری داڑھی کو جو خون سے رنگین کرے گا وہ بدبخت ترین بندہ ہوگا۔ تو وہ خبر سچی ہوئی کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے آلودہ ہوئی، اور جب آپ زمین پہ تشریف لا رہے تھے تو آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ جب ہوش آئی تو اچھا اس موقع پہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نماز پھر بھی مکمل کی گئی، فجر کی نماز، یعنی ایسا واقعہ ہو چکا ہے تو نماز چھوڑی نہیں کی، نماز مکمل ہوئی۔ پھر آپ کو جب اٹھایا گیا تو آپ نے ہوش میں آنے کے بعد آپ نے بھی نماز پڑھی فجر کی۔ پھر فرمایا کہ مجھے مارنے والا کون ہے؟ کہا گیا جی ابن ملجم۔ اچھا تو اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو پھر اس کو بدلے میں قتل کر دینا، اگر بچ گیا تو میں خود ہی اس کا فیصلہ کروں گا۔ ابھی اس کو تم جو ہے کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، دودھ پلاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اور ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، کہ اپنے قاتل کو بھی جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو دودھ پلاؤ، اس کو شربت پلاؤ کہ یہ پیاسا ہے۔ تو اس حد تک تحمل، علم اور بردباری، اس میں بھی آج جو بات بات پہ ہمارے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ان کے لیے درس ہے کہ علم اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔